عزا ہم کو بچائے گی، عزا کو ہم بچائیں گے، عزا ہم کو بچائے گی، عزا کو ہم بچائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے، ان کی ولایت پر ثابت قدمی اور ان کے لیے مفید و کارآمد ہونے کی توفیق کسب کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں آپ الہی امام زمانی دوستوں کے درمیان خود کو پا کر، کہ جو اس زمانے غیبت میں امر اہل بیت کا احیاء کرنے والے ہیں۔ امر اہل بیت یعنی مقصد و ہدف اہل بیت کو زندہ کرنا، اور مقصد و ہدف اہل بیت یعنی امر ائمہ کا احیاء کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو خود زندہ اور حی ہوں گے، اور زندگی اور حیات حقیقی در حقیقت خداوند عالم کے پاس ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اس کی حیات اس کی قیومیت کے ساتھ میں ہے، اور پھر یہ حیات جو ہے وہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، استجیبو جواب دو، لبیک کہو۔ یہ جواب دینا، یہ لبیک کہنا تمہیں حیات کا سبب بنے گا۔ بس امر اہل بیت کا احیاء زندہ لوگ کر سکتے ہیں، زندگی اسے دے سکتے ہیں، زندگی اللہ کے پاس ہے، زندگی قرآن و اہل بیت کی اطاعت کے پاس ہے، اور زندگی ولایت کے سائے میں ہے۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ حیات و ممات انہی کے پیٹرن پر، انہی کے قالب میں، انہی کی سیرت و سنت اور انہی کی زندگی کے سائے میں، کہ جس کو قرآن نے کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، پوری زندگی پوری موت وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ بس امر ائمہ کا احیاء زندہ لوگ کریں گے، زندگی اللہ، رسول، قرآن اور ولایت کے سائے میں ہے۔ اور یہ ولایت اس زمانے میں ولایت عامہ کے ذریعے سے فقہاء مجتہدین تک، اور ولی امر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی دامت برکاتہ کے فرامین کی مکمل اطاعت کی روشنی میں ممکن میسر ہے۔ ہمارا موضوع تربیت اور ثقافتی کام اور امام زمانہ کا انتظار، تقریباً یہی موضوع ہے۔ یہی موضوع ہے، ہاں مجھے ایکچول وہ جملہ یاد نہیں ہے، لیکن موضوع یہی ہے۔ کسی کو یاد ہے موضوع؟ یہ وہ والی سلوات ہوگی، استاد نے سوال کیا
یہ وہ سوال کے استاد نے اس کا جواب کون دے گا؟ انسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں. دیکھ کے تو میں بھی بتا سکتا ہوں. یہ پہلا امتحان تھا آپ کا، اور پتہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہوگا آپ کو، لیکن یاد ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اچھا موضوع بھی میں نے خود دیا تھا. نہیں وہ نہیں، مثبت انتظار میں تربیت اور ثقافتی کاموں کی اہمیت. صحیح، وہ اتنی خوبصورتی آئی کہ وہ موضوع ہی بھول گئے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، سب کے ذہن میں ہے، جب مجھے خود نہیں یاد تو پھر جبکہ موضوع میں نے خود دیا تھا. بہرحال یہ حضرات تفنن ایک جملہ تھا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ادخال السرور فی قلب مومن عبادہ، بندہ مومن کے دل میں کسی اچھی بات کا داخل کرنا عبادت ہے کہ جس سے اسے خوشی حاصل ہو. تو میں نے نوجوانوں سے کہا یونیورسٹی میں یہاں پہ مومنہ کا نام نہیں ہے. ادخال السرور فی قلب مومنہ نہیں ہے، فی قلب مومن ہے. بلکہ درود بھیجو محمد وآل محمد. اچھا میری طبع جو ہے وہ تھوڑی سی، جب میں فارم میں آتا ہوں تو ہنسی مذاق اور مزاح اور تبسم کے ساتھ ہوتی ہے میری گفتگو، مگر یہ کہ موضوع ایسا ہو تو اس میں سنجیدہ ہونا پڑے. تو ابھی میں مجلس میں خطاب کر رہا تھا کہ شادی ایسا لڈو ہے، جو کھایا وہ بھی پچھتا رہا ہے، جو نہیں کھایا وہ بھی پچھتا رہا ہے. تو پہلے ہم ہنس لیں گے، بعد میں ہم روئیں گے. ٹھیک ہے، موضوع ہمارا یہ ہے کہ مثبت انتظار میں تربیت اور ثقافتی کاموں کی. ثقافت کیا ہوتی ہے؟ ثقافت کی دقیق تعریف کسی کے ذہن میں؟ میں خود بتا دیتا ہوں. ثقافت کہتے ہیں وہ چیز کہ جو مشکل، دقت اور مہارت سے آپ کو حاصل ہو جائے، دستیاب ہو جائے، اسے کہتے ہیں ثقافت. ثقف ایک طریقے سے دیوار میں سوراخ کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ دیوار مضبوط ہوتی ہے اس میں راستہ بنانے کے لیے، پہاڑ مضبوط ہوتا ہے اس میں سرنگ بنانے کے لیے، راستہ بنانے کی دقت، مہارت، اسکل، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے. ثقافت یہ وہ چیز جو دقت سے حاصل ہو اور اہمیت کے حامل ہو. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم ایک اچھی امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کی دو نشانیاں ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیوں کو حکم دو، برائیوں سے روکو. اسی سورے میں ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 104، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے. اور اس کی کیا نشانی ہے؟ دو نشانیاں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جہاں پہ ابھی ہماری مجلس ہو رہی ہے، ہم نے معذرت چاہتا ہوں، امر بالمعروف کو نیک لوگوں، مثبت لوگوں، اچھے لوگوں کی طرف سے باطل کی راہ میں ریزسٹنس سے تعبیر کیا ہے. اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے تو وہ ریزسٹ کرے گا. دشمن، ثقافت، نظریہ، دجالیت، سفیانیت، فرعونیت، یزیدیت، جو بھی تعبیر دینا چاہیں، اگر آپ اس کی ریزسٹ کا جواب نہیں دیں گے وہ مزید آگے بڑھے گا. لہذا آپ اس کی راہ میں ریزسٹ ایجاد کریں، مزاحمت کریں، مقاومت کریں، استقامت کریں، قیام کریں. اور جب آپ قیام کریں گے تو آپ کا مزاحمت کرنا مثبت ہوگا، پسندیدہ ہوگا، مطلوب ہوگا. وہی فعل، وہی کام وہی دشمن بھی انجام دے رہا ہے، وہ اپنے باطل مقصد کے لیے اور آپ اپنے حق مقصد کے لیے. لہذا اس کا کام ناپسندیدہ ہے اور آپ کا کام پسندیدہ اور مطلوب ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. کچھ اصول ہیں ثقافتی کاموں کے.
ثقافتی کام یعنی یوں کہوں کہ فی الجملہ اگر ثقافتی کاموں کو ہم تعبیر کریں، جزیات میں نہیں جائیں گے، ہم کلیات پہ گفتگو کریں گے اور کچھ راہ کار، راہ عمل، خط مشی کے عنوان سے گفتگو کریں گے کہ ثقافتی کام وہ کام ہیں کہ جو در حقیقت لوگوں کے رہن سہن، رسومات، آداب، ریت، روایات سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تہذیب و ثقافت۔ عربی زبان میں تہذیب کا معنی کچھ اور ہے، اردو میں تہذیب کا معنی کچھ اور ہے۔ عربی زبان میں تمدن کا معنی کچھ اور ہے، اردو میں تمدن کا معنی کچھ اور ہے۔ تہذیب و تمدن معمولاً ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تہذیب و تمدن اور تمدن مدن سے ہے، مدن مدینہ کی جمع ہے یعنی شہر۔ تمدن یعنی شہر سازی، یعنی شہریت جسے آپ کہیں، اگر اس کو آسان زبان میں کہو شہریت یعنی وہ فعل، وہ فینومینا، وہ پروسیس کہ جس میں انسان شہری زندگی، شہری سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گاؤں و دیہات کی زندگی، دیہی زندگی ہے۔ یہاں پر مقابلہ ترقی ٹیکنالوجی کا نہیں ہے تمدن میں، یعنی شہر بمقابلہ گاؤں و دیہات نہیں ہے، قریہ نہیں ہے، بلکہ یہاں شہر سے مراد وہ مثبت، منفی، منظم سوچ ہے کہ جو لوگوں کو ایک صحیح، مثبت اور کارآمد زندگی گزارنے کی راہ دکھائے۔ احیا بہی بادکا وعمر بہی بلادکا امام زمانہ کی زیارتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ان کے ذریعے سے تو اپنے بندوں کو حیات دے گا، حیات حقیقی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور اپنے شہروں کو زندہ کرے گا۔ آبا وعمر زندہ کرے گا، تعمیر کرے گا۔ عمران جس کو آپ کہتے ہیں، عمران نہیں، تعمیر کرے گا۔ بس تعمیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تعمیر کرنے سے مراد ہے کہ نئی نئی بلڈنگ آگے بنائیں گے امام، کنسٹرکشن کریں گے، وہ نیا کنسٹرکشن جو ہے کمپنی لانچ کریں گے، کیا کریں گے؟ وعمر بہی بلادکا، شہروں کا آباد کریں گے، نئی کالونیز بنائیں گے، اس میں نئی نئی فیسلٹیز ہوں گی، نہیں، بلکہ امام کی ملتے ہیں، امام جب آئیں گے تو مسجد الحرام کو ڈھا دیں گے اور مسجد الحرام کو اس کی ایکچوئل پوزیشن پر دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ کہ وعمر بہی بلادکا، تمدن سے مراد در و دیوار کا شہر نہیں ہے۔ تمدن سے مراد کیا ہے؟ در و دیوار کا شہر نہیں ہے، ٹیکنالوجی پارک اور جھولے اور سہولیات کا اور مارٹ کا اور بڑے بڑے جنرل سٹورز کا شہر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ چار دیواری ہے کہ جس کو اسلامی زبان میں شہر کہا جاتا تھا۔ اس کی ایک چار دیواری ہوتی تھی، محفوظ رکھنے کا ایک دائرہ۔ پس شہر در حقیقت اس معنی میں، تمدن کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تمدن سے مراد در و دیوار، ٹیکنالوجی اور تعمیر اور ساخت اور کنسٹرکشن نہیں، بلکہ تمدن یعنی وہ جگہ جہاں پر انسان اپنے اجداد کی ثقافت کو، کہ جو ان کی زندگی کا ماحصل اور نچوڑ ہے، اس کو محفوظ رکھے اور پھر اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ اور امام آ کر شہروں کو جو آباد کریں گے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ سوچ، وہ فکر، وہ آئیڈیالوجی، وہ نظریہ کہ جو در حقیقت لوگوں کو ایک صحیح، مطلوب، پسندیدہ زندگی گزارنے کی راہ دکھائے۔ میں اس صدر میں وارد نہیں ہوں گا۔ بس تمدن کیا ہوا؟ تمدن کا معنی پتہ چل گیا، ثقافت کا معنی پتہ چل گیا۔ تہذیب ہماری کس کو کہا جاتا ہے؟ تہذیب و ثقافت، تہذیب و تمدن، ٹھیک ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے وہ طریقہ زندگی، وہ لائف اسٹائل کہ جس میں آپ کے اعتقاد، جس میں آپ کے نظریات، جس میں آپ کا لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کی زبان، آپ کی ثقافت، آپ کا رہن سہن اور اس کا طریقہ شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں تمدن میں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں رہن سہن میں آتی ہیں، تمام چیزیں تہذیب میں اور ثقافت میں آتی ہیں۔ کیوں ثقافت کا وہی معنی کہ مشکل سے حاصل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ٹائم ٹریول کر رہا ہے، ٹائم کے سامنے ریزسٹنس ہے، تاریخ کا ایک جبر موجود ہے۔ اس کو شہید مطہری نے ایک کتاب میں بہت اچھی طریقے سے ڈسکس کیا، تاریخ کا جبر آیا ممکن ہے، وجود رکھتا ہے یا نہیں، یعنی
تاریخ کیا انسان کو مجبور کرتی ہے، وقت کیا انسان کو مجبور کر دیتا ہے، ہاتھ پیر باندھ دیتا ہے۔ خوب اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت کسی ظالم جابر کو، کسی قاتل کو سزا نہیں دیتی۔ خوب جبر تاریخ کا، ٹائم کا محکوم تھا، یہ اس نے عمل کر لیا، اس کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹائم جتنا ٹریول کر رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں، تہذیب و تمدن، ثقافت بھی ٹریول کر رہی ہیں۔ اب ان کی ٹریولنگ جو ہے وہ کسی ایکسیلریشن والی، مومنٹم والی ٹریولنگ نہیں ہے، وہ جوہری ٹریولنگ ہے کہ جو نسلوں کے اندر ٹریول کرتی ہیں۔ اب اس میں بھی میں وارد نہیں ہوں گا، اپنی بحث سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ ٹریولنگ جو ہے اس کو ریزسٹ کا سامنا ہے، اور وہ ریزسٹ کون سی ہے؟ وہ مصنوعی، کاذب، جھوٹی زندگی، طرز فکر ہے کہ جس کو سرمایہ دارانہ نظام مسلط کرنا چاہتا ہے، جس کو آیت اللہ شیخ محمد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ثقافتی الغار میں بہترین طریقے سے ذکر کیا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا وہ کتاب ضرور پڑھیں جہاں سے مل جائے۔ ثقافتی الغار، حقیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ وہاں پر انہوں نے 4 قسم کی جنگوں کیا ہے، اور کہا کہ آخری جنگ جو ہے، آخری جو تنازع ہے، جو بقائے باہمی کی جنگ ہے، وہ در حقیقت تسلط کی جنگ ہے۔ یہ تسلط، یہ عسکری، یہ سیاسی، یہ سب کیا ہے؟ تاکہ ان کے لائف اسٹائل کو، تاکہ ان کے طرز زندگی کو، تاکہ ان کے دیو فارمولے کو آپ اپنائیں اور من و ان اپنائیں، ایسے اپنائیں کہ بس جو آپ کو کہہ دیا بس آپ نے وہی کرنا ہے۔ لہذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی تہذیب و تمدن ٹریول کر رہے ہیں، اس کو ریزسٹ کا سامنا ہے۔ جس طرح ایک ناہموار زمین پر مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی گڑگڑاہٹ کا شکار ہوتی ہے، ٹائر ہل رہے ہیں، اسموتھ ڈرائیونگ نہیں ہو رہی ہے، پانی ہوتا ہے وہ چھلکنے لگتا ہے۔ اس وقت ہم ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں کہ جو بہت ہی یوں کہوں ناہموار راستے پہ جا رہی ہے، بہت گڑگڑاہٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسافر گر رہے ہوں بس سے، ہماری گاڑی سے، اور گر رہے ہیں۔ کون لوگ گر رہے ہیں؟ کہ جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنے حقیقی لائف اسٹائل کو جو آباء و اجداد کے ذریعے سے پہنچا ہے، اس کی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، وہ گر رہے ہیں، بہت سے لوگ گر رہے ہیں، روزانہ گر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو ایک ناہموار سطحی ہے، اس کا مقابلہ ضروری ہے، اس کا مقابلہ تہذیب و ثقافت ہی کر سکتی ہے۔ اور پھر ہم جو ٹریول کر رہے ہیں، ٹائم جو ٹریول کر رہا ہے، یہ ٹریول کر رہا ہے صاحب الزمان کی طرف۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم چاہتے ہیں صاحب الزمان سے ملیں تو ہمیں زمانے کی رفتار کو پہچاننا ہوگا۔ اگر وہ صاحب الزمان ہے، اگر وہ مالک وقت ہے، اگر وہ پاور آف ٹائم اور کنٹرولنگ پاور رکھتا ہے وقت کے ساتھ، اور ہے خداوند عالم نے ان کے اختیار میں دی ہے کہ جب امام آئیں گے تو گویا ان کی ٹائم مشین جو ہے، ان کی گھڑی جو رکی ہوئی ہوگی، گویا امام آئیں گے گویا 40 سال کے ہوں گے، 1150 سال سے زیادہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے صاحب الزمان ہے وہ، یعنی زمان پر، وقت پر۔ اب وقت کی تعریف میں اس میں وارد نہیں ہوں گا، اس پر اس کی کمانڈ ہے۔ اگر ہم صاحب الزمان تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم صاحب الزمان کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم صاحب الزمان کی بنائی ہوئی دنیا تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ مدینہ فاضلہ جس کے لیے 1150 سال سے وہ انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ ٹریول کرنا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پچھلے نظریت کی باتیں مت کریں، بس دین 1400 سال پرانا ہے۔ اس زمانے میں نہ کوئی واش بیسن تھا، نہ کوئی غسل خانہ تھا، نہ کوئی اٹیچ باتھ تھا، مسلمان مٹی میں اٹے ہوئے ہوتے تھے، دھول مٹی ہوتی تھی، لہٰذا اسلام نے کہا وضو کر لو، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ۔ اب ہم گاڑی سے اترے آفس اترے گاڑی صاف ستھرے دھلے دھلائیں، ہمیں وضو کی ضرورت نہیں۔ 1400 سال پرانے دین کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر مراد یہی ہے تو پھر در حقیقت آپ آئنسٹائن کے یا دوسرے موجودوں کے نظریات کی جو بات کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے زمانے کی بات کرتے ہیں؟ اگر اسلام کی بات پرانے زمانے کی بات ہے کہ آپ پرانے زمانے میں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں جیسے کہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آئنسٹائن کی تھیوری 1500 کی تقریباً ہے میرے خیال سے۔ اگر میں کوئی دیکھیں ذرا موبائل پہ دیکھیں آئنسٹائن نے کب اپنی تھیوری پیش کی ہے، جلدی سے دیکھ کے بتائیں۔
ہاں اچھا وہ 1500 کوئی اور ہوگا پھر، نیوٹن، ہاں صحیح صحیح، میں تھوڑا سا مکس کر رہا تھا۔ نیوٹن نے جو قانون پیش کیے تھے 1500 میں، یعنی اگر میں نیوٹن کے قوانین کی بات کروں، موشن کے قوانین کی بات کروں، ایکشن اور ریئیکشن کی بات کروں، تو کیا میں اپنی قوم کو 1500 صدی میں لے لینا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ نیوٹن کے قوانین پہ ڈسکس کرنا در حقیقت نیوٹن کے قوانین کو ڈسکس کرنا ہے، نہ کہ اس زمانے میں ٹریول کرنا ہے۔ تو 1400 سال پرانے دین کی باتوں کو ڈسکس کرنا 1400 سال پرانے دین کے ٹائم میں لے جانا نہیں ہے، بلکہ اس تعلیمات کے ساتھ ٹریول کرنا ہے کہ جو انسانیت کی ضمانت دیتا ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ پس ضروری ہے کہ صاحب الزمان کے لیے مثبت کارآمد ہونے کے لیے مثبت انتظار ضروری ہے، اور یہ انتظار اسی معنی میں رزلٹ اور نتیجہ دے گا کہ جب آپ امام کے بنائے ہوئے وَعْمُرْ بِهِ بِلَا دَكَا کے جملے کی صحیح تشریح کر سکیں کہ امام آ کے شہروں کا آباد کریں گے۔ تو شہروں کا آباد کرنے سے مراد در و دیوار پر رنگ و روغن اور نئے ٹیکسچر لگا دینا اور نئے وال پیپر لگا دینا اور نئی یوں کہوں کہ فن تعمیر لے کر آنا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت انسانوں کے نظریات کی، انسانوں کے عقائد کی، انسانوں کے ایمان کی بنیادوں کو مستحکم کرنا ہے۔ اب یہی وجہ ہے، جیسے میں نے بتایا گاڑی میں جب ناہموار سطح پر ہوتی گاڑی ناہموار ہو جاتی ہے حرکت۔ تو تاریخ میں ایک اور اصطلاح، میں نے اس کو فارسی میں ریزش اور رویش کہتے ہیں، میں نے اس کو اردو میں کہا ہے اگاؤ اور جھڑاؤ۔ ہر چیز میں اگاؤ بھی ہے، جھڑاؤ بھی۔ اگاؤ یعنی گروتھ، جھڑاؤ یعنی ڈکلائن، تنزل، دوری، سقوط، جو بھی آپ اس کا نام دیں۔ اچھا، مثلا ایک پرانی عمارت ہے، آپ اس کی کیئر کرنا چھوڑ دیں، جب کیئر کرنا چھوڑ دیں آہستہ آہستہ جھڑنے لگتی ہے، اس کے ذرات، سیمنٹ کے ذرات، مٹی کے ذرات جھڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے اور ہلکا سا دھکا دیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے معاشرے اور ان کے نظریات بھی جھڑاؤ کا شکار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ لالٹین کا زمانہ تھا، بوسیدہ ہو گیا۔ ٹارچ کا زمانہ تھا، بوسیدہ ہو گیا۔ کیلکولیٹر کا زمانہ، بوسیدہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کس میں آ گئی؟ بلا میں آ گئی ہے، جو آپ کی جیب میں، آپ کی جیب میں ہے۔ کچھ لوگ موبائل میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی جیب میں موبائل، تو فرق ہوتا ہے نا۔ اور یہیں سے ثقافت کا پتہ چلے۔ اگر آپ با ثقافت ہیں تو موبائل آپ کی جیب میں ہوگا، اور آپ بغیر ثقافت کے ہیں تو آپ موبائل کی جیب میں ہوں گے۔ میرے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پس مثبت انتظار کے لیے ہمیں ٹریول کرنا پڑے گا، تو ہمیں اس جھڑاؤ کے عمل کو روکنا ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو زندہ ہوں، وعی رکھتے ہوں۔ وعی یعنی آگاہی اور شعور رکھتے ہوں۔ شعور کس سے ہے؟ شعر سے ہے۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ بال کو۔ بال ہوتا ہے باریک، یعنی منہ شگافی جس کو آپ کہتے ہیں۔ منہ شگافی کسے کہتے ہیں؟ بال کو کھولنا، بال کی کھال اتارنا۔ اردو میں محاورہ ہے، یعنی جو بال کی کھال اتار سکے، منہ شگافی کر سکے، شعور کی منزل پر ہو، وہی در حقیقت ثقافت کے لیے کام کر سکتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ پس مثبت انتظار کے لیے کہ ہم صاحب الزمان کے مثبت سپاہی بنے، کارآمد، فعال، ایکٹیو کارکن بنے، تو ضروری ہے کہ ہم زمانے کی رفتار کو سمجھیں۔ جو جھڑاؤ ہو رہا ہے ہماری تہذیب میں، ثقافت میں، عزیزان گرامی، اس کو جو ہے ہم جھڑنے سے روکیں۔ اچھا، ہماری تہذیب و ثقافت مثلا ہم کہیں کہ آریائی زمانے سے ہے، تو ایک یہ تہذیب و ثقافت ہو سکتی ہے۔ ایک مثلا ٹیکسلا کی اور موہنجو-دڑو کی ثقافت ہو سکتی ہے، کئی ہزار سال پرانی۔ خوب، میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، ہم ماضی قریب کی ثقافت کی بات کر رہے ہیں، کہ جو آپ کے شہر میں جو مائیگریشن سے پہلے یہ موجود تھا، ان کا ایک رہن سہن تھا، ان کا ایک طرز زندگی تھا، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں سے مائیگریٹ کر آئے ہیں، ان کا ایک رہن سہن تھا۔ وہ اپنے رہن سہن کی حفاظت کرنا کوئی بری چیز نہیں، اپنی ریت و روایات کی اس کو بچا کے رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اسی سے چپک کے رہ جانا، اسی سے منسلک ہو کے رہ جانا، ہر نئی چیز اور جدت کا کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہر نئی چیز کو گلے لگا لیں، ہر نئی چیز جو ہے وہ آپ اپنا لیں، یہ بھی غلط ہے۔
اب اس میں کون کامیاب ہے؟ وہ گروہ کامیاب ہے، وہ ٹیم کامیاب ہے کہ جو شعور کی منزل پر ہے اور تہذیب و ثقافت کو سمجھتی ہے۔ اب یہاں سے رابطہ پتہ چل گیا، اہمیت پتہ چل گیا تہذیب و ثقافت کی، معنی میں نے بیان کر دیا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ سکتے بھائی نے پہلے کھانا کھلایا ہوگا، چائے بھی پلائی ہوگی، دوبارہ بھی چائے پلائیں گے، مجھے نہیں پتہ پلائیں گے نہیں پلائیں گے، ہے آسرا ہے اس میں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ محسوس تو نہیں ہو رہا مجھے۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ دیکھیے اگر آپ لوگ تھک جائیں تو آدھا گھنٹہ پہلے بتائیے گا، کیونکہ میرا بریک لگتا ہے لیکن 1.5 گھنٹے کے بعد کام کرتا ہے۔ برائے صحت و سلامتی علماء کرام بلند تر صلوات۔ اور اپنی دوسری خامی بھی بتا دوں میں، اگر ٹائم سے لیٹ میں پڑھتا ہوں اور تھکا ہوا ہوں تو ٹائم سے زیادہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ٹائم سے لیٹ پڑھ رہا ہوں تو اس کا غصہ ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ گئے نا، اب ستارے مل گئے ہمارے، مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اب میں کچھ اصول دے رہا ہوں آپ کو، ثقافتی کاموں کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے، ان اصولوں کی بنیاد پر آپ نے ایک ٹیم ورک بنا دیا۔ ایک جملہ ہے میرا، یوں کہوں کہ میرا ایک نظریہ ہے، ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں نظریہ پردازی کی، جسارت کرتا ہوں، وہ یہ کہ امام زمانہ کے لیے اگر میں نے اور آپ نے کوئی مفید کام کرنا ہے تو جب تک ہم آرگنائزڈ تنظیمی سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تنظیمی سوچ، کسی تنظیم سے وابستہ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کی مرضی ہے، میں وارد نہیں ہو رہا اس میں، جس تنظیم میں تنظیمی سوچ، سیاسی سوچ وہ عرف عام نہیں، تدبیر، حکمت، دانائی، منصوبہ بندی، مقدم و مؤخر کو دیکھنا، مقارنات کو مد نظر رکھنا اور پھر اس منصوبے کے مطابق اسے جامع البن، یہ ہے سیاست۔ لہذا اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی مثبت کام کریں، من حیث القوم، فرد واحد نہیں، گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، 3 پہیے ایک سمت میں جائیں اور 1 پہیہ کسی اور سمت میں جائے، گاڑی نہیں چلے گی۔ 4 آدمی جو کندھے دیتے ہیں مرحوم کو انا للہ کو، وہ اگر ایک سمت میں جائیں گے وہ اس کو اس کی مقصود تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم جہت ہونا، ہم قدم ہونا اور ہم ہدف ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا امام کے لیے جو کام کرنا ہے وہ باہدف، منظم، سیاسی سوچ، تدبیری سوچ، حکمت سے مملوء سوچ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ فرد واحد نہیں، ٹیم ورک۔ ٹیم ورک کیا ہوتی ہے؟ اب یہ میں پھر اس میں وارد ہوں گا تو نکل جاؤں گا، میں یہیں پہ سٹاپ لگا رہا ہوں۔ کچھ اصول بتا رہا ہوں ثقافتی کاموں کے، چونکہ مجھے بتایا گیا کہ کچھ دوست جو ہیں یہ یہاں پر کچھ سلسلہ ہے، تو وہ اصول ہونے چاہیے اور ایک نظام ہونا چاہیے کہ جو اس مجموعہ انسانوں کو کنٹرول کر سکے، چلا سکے، تاکہ ان کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے۔ مثلاً آپ کی گاڑی میں مختلف قسم کے نٹ بولٹ ہوتے ہیں، ہر پیچ جو ہے ہر جگہ ہر سوراخ میں نہیں لگتا ہے، یہ سائنس کا ایک اصول ہے۔ آپ کی گاڑی کا، آپ کے مثلا موٹر سائیکل کا، آپ کی گاڑی کا جو بھی ہے، ہر پیچ جو ہے، ہر نٹ جو ہے، ہر بولٹ جو ہے ہر جگہ فٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا۔ یہ اس رولنگ پاور کمیٹی کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کے پاس کون سی اسکل ہے، کون سی صلاحیت ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا مجموعہ انسانوں کا ٹیم ورک، گروہ، منظم اور باحکمت۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک دوسرے سے رابطہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ ذکر کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطہ جڑنا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ رابطے کا ایک معنی 5ویں امام نے بیان کیا اور دوسری روایات میں ہے اہل بیت سے رابطہ، اور ایک روایت میں ہے 5ویں امام تھے امام زمانہ سے رابطہ۔ یا ایھا الذین آمنوا
एसबिरु ज़ाती ज़िंदगी में, साबिरु इज्तिमाई ज़िंदगी में, राबितु इमाम से राब्ता। बस जो पहला मुनज़्ज़म काम है आपका वो ये कि एक दूसरे से मरबूत रहें। चेन पॉकेट जानते हैं क्या होती है? आपकी मोटरसाइकिल की चेन होती है, वो जिस पहिए पे घूमती है, आहनी पहिए पे, उसको चेन स्प्रॉकेट कहा जाता है। ऐसा ही है ना, उसमें गरारियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, और वो आपकी चेन में लूप बने होते हैं। वो लूप आगे उसमें फिट होता है, जब फिट होता है वो जो आगे बढ़ती है तो वो घूमता है, पिछला पहिया जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। आपकी टीम का ऐसा होना चाहिए कि एक काम लूप का करे और एक काम कुंडे का करे, ताकि दोनों मैच हो। अगर अनमैच होंगे, लूप हो और वो कुंडा ना हो, गाड़ी नहीं चलेगी। कुंडा हो, लूप ना हो, स्लिप कर जाएगा टायर, नहीं चलेगा। बस दोनों को अपने अपने मुकाम पर बिल्कुल एक्सीलेंट वर्किंग करनी चाहिए, तब जाकर जो है ये राब्ता होगा। लिहाजा कहा कि राब्ता करो। पहली बात तो ये हो गई, यानी इमाम ज़माना से राब्ता। इमाम से राब्ता यानी मुनज़्ज़म ज़िंदगी, गैर मुनज़्ज़म लौबाली, 10 बजे उठ गए, 12 बजे उठ गए, जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए, नहीं। मुनज़्ज़म ज़िंदगी, इस राब्ते में भी नज़्म होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए। इसमें गुंजाइश में इससे ज़्यादा वालिद नहीं हो। दो, एक दूसरे ताउन। ताउन किसे कहते हैं? तगाफुल किसे कहते हैं? तगाफुल कहते हैं उर्दू में। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर जी होने तक। तगाफुल किसे कहते हैं? तगाफुल बरत रहे हैं, यानी मैंने देख लिया आपको, मैं मिलना नहीं चाहता, मैंने देखा नहीं देखा, शुक्र दीदी न दीदी, मैंने देखा ही, मैं अनजान बन जाऊँगा, इधर उधर देखूँगा बातों में। इसको कहते तगाफुल बरतना, यानी मैंने देख लिया लेकिन मैं शो ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा। ताउन क्या है? इसके बरक्स है। ताउन आउन से है, मदद से। ताउन यानी एक दूसरे के साथ मिल जाना, मुनज़्ज़म हो जाना, ताउन करना, ठीक है। ताउन यानी बिल्कुल उसके बरक्स है। यहाँ पर मैंने देखा है उसको लेकिन मैं उसे तगाफुल बरत रहा हूँ, ये मैंने नहीं देखा। यहाँ पे ताउन क्या है कि आपने देखा, आप आगे बढ़ेंगे, इस्तकबाल करेंगे, वेलकम कहेंगे, गर्म जोशी से हाथ मिलाएंगे और फिर मुनज़्ज़म काम करेंगे, गिरोही काम का, हिज़्बी काम का, ऑर्गेनाइजेशनल टीम का। दूसरा काम ये ताउन करना, इसलिए कुरान का ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, ताउन करो। जहाँ अच्छाई का काम है आगे बढ़ो। ये मेरी कंपनी का है, ये मेरी अंजुमन का है, या मेरे पार्टी का है, ये मेरे हम नज़रियात का है, नहीं। जहाँ आपको मुस्बत काम मिले, अच्छा काम मिले, बढ़ के उसकी मदद करें। वला ताआवनु अलल इस्म वल उद्वान। इस्म यानी गुनाह, फिस्क, फजूर, खुलकर बुराई को अंजाम देना और हद से ज़्यादा तजावुज़ करने के कामों में एक दूसरे का साथ नहीं दो। अब इसमें भी गुंजाइश है, मैं उसमें वाली लिखे। उद्वान किसे कहते हैं, तजावुज़ किसे कहते हैं, जुल्म और तजावुज़ में क्या फ़र्क है, ये सब कारआमद बातें, लेकिन मैं बहुत तेज़ी के साथ इसको जिक्र करूँ। तीसरी सिफत यह है कि साबिर बने, और ये बहुत ही बुनियादी सिफत है किसी भी गिरोही वाले, सकाफ़ती काम करने वाले अफराद के लिए। सब्र। अगर आप बेसब्रे हैं, आप में करार नहीं है, आप में सब्र नहीं है, उसको उर्दू में बहुत ही आमियाना चुलचुलाहट है, बेचैन बोटी जिसको कहा जाता है। कुछ लोग बेचैन बोटी होते हैं ना, कुछ चैन नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, इधर गए उधर गए, पूरी महफिल को उछाड़ पछाड़ के रख देते हैं। साबिर होना चाहिए, सब्र तहम्मुल, इस्तिकामत जिससे आपके। अब ताबीरें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, खुद एक ईरान के बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी किताब शायद एक दो ही तर्जुमा हुई, एक मैंने की थी, रुश्द सूरह वल असर की तफसीर, आयतुल्लाह अली सफ़ाई हायरी, बला का मुसन्निफ है। अरबी पर, फ़ारसी पर बड़ी कमांड है और अदबी ज़बान इस्तेमाल करता है, इस्तिलाही ज़बान इस्तेमाल नहीं करता मुसन्निफ। अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी किताब है रुश्द सूरह असर की तफसीर, बेहतरीन तफसीर है। उन्होंने इन इस्तिलाहों को खोला है। मोमिन किसे कहते हैं, मुस्लिम किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं, मुनकिर किसे कहते हैं, मोहसिन किसे कहते हैं। अब हमने सुना हुआ है, क्योंकि इनके पीछे पूरे पूरे नज़रियात हैं, मफाहीम है, आइडियोलॉजी है। मुस्लिम कौन, काफिर कौन, मोमिन कौन,
محسن کون؟ توجہ رکھیے گا. لہذا انہوں نے کہا صبر، استقامت. اس لیے ہم کہتے ہیں تبادلہ افکار، تبادلہ خیال. مثلا دو سیاست نے تبادلہ خیال کیا، تبادلہ یعنی رد و بدل کیے. انہوں نے اپنا نظریہ دیا اور ہم نے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کام بھی اچھا ہے، تبادلہ افکار ہونا چاہیے، تبادلہ خیال ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مومنوں کے درمیان ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اہم و بنیادی نوعیت کا کام ہے تبادلہ صبر کرنا. یہ اصطلاح آپ نے نہیں سنی ہوگی. جب تک آپ تبادلہ صبر کی فضا کو ایجاد نہیں کریں گے، آپ تہذیب و ثقافت و مدن میں امام زمانہ کے لیے کوئی بنیادی کام نہیں کریں. کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کو نیرو دو، طاقت دو، حوصلہ دو، انگیزہ دو، ایک دوسرے کے لیے کیٹلسٹ بنو. کیٹلسٹ کیمسٹری میں کسی بھی فنکشن میں عمل کے رزلٹ کو تیز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کیٹلسٹ ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمل تیز ہو جاتا ہے. عمل انگیز جسے کہ فکر انگیز کہتے ہیں نا، فکر انگیز خطاب کیا، یعنی فکروں کو ابھارنے والا. تو تبادلہ صبر یعنی در حقیقت ایک دوسرے کے لیے کیٹلسٹ ہونے کا کام ہے. جہاں کسی کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے اس کا ہاتھ تھام دو. اس کو سورہ والعصر میں کہا تواصوا بالحق کے محمد والے محمد صلوات چھوڑ دیے سر. تواصوا یعنی ایک دوسرے کو مد نظر رکھو. جیسے کہ ماتم میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں آمنے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں مد نظر رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. امر بالمعروف نہیں اہل منکر کی بہترین مثال ماتم ہے، انجمن ہے. ایک دوسرے پہ کنٹرول کی طاقت رکھنا، کون غلط ماتم کر رہا ہے، کون صحیح ماتم کر رہا ہے، کون پہلے بول رہا ہے، کون بعد میں بول رہا ہے. یہی چیز جو ہے صبر میں ہونی چاہیے. مہدوی معاشرے کے لیے بنیادی ترین چیزوں میں سے تبادلہ صبر ہے. تواصوا بالحق، تواصوا یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرو. اس زمانے میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو. ٹیم ورک جب آپ کا ہوگا تو پھر آپ یہ کام کر سکیں. چوتھا کیا ہے؟ اتحاد، یونٹی. بہت بنیادی ترین جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا اعتصام یعنی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا. میرے ایک کزن تھے، وہ ایک دوستوں کے ساتھ گاڑی میں رہے تھے. گاڑی جو ہے تیز رفتاری کی وجہ سے نہر میں ڈوب گئی. میرے کزن کی زندگی تھی، بچ گئے. جو بقیہ افراد جو گاڑی کے سوار تھے وہ ڈوب گئے. تو جب ان کی لاشوں کو نکالا گیا نہر سے تو ان کی مٹھی بند تھی. جب غسل کے لیے مٹی کھولی گئی تو اس میں سے گھاس کے پتے نکلے لمبے لمبے سے. گھاس جو ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں نا ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. کیونکہ ڈوبنے والے کو نہیں پتہ، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، جو چیز آ رہی ہے پکڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اعتصام. اب اس کے سامنے گھاس آئی، اس نے گھاس بھی اتنی مضبوطی سے تھاما کو سمجھتے شاید یہ اعتصام مجھے بچا لے گا. نہیں بچا سکا، اس کی بہرحال موت تھی. اعتصام یعنی مضبوطی سے تھامنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. بس اعتصام میں در حقیقت جو ہے وہ ایک یونٹی موجود ہے، اعتصام میں ایک نظم موجود ہے، اعتصام میں در حقیقت ایک سسٹم موجود ہے، ایک نظام موجود ہے. اب اس آیت کو اگر کھولوں گا تو بہرحال یہ پھر الگ بحث ہے، میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں. لہذا خدا جب کہتے ہیں ایک کام کرو اور پھر اس کی ضد کی نفی کرے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی ضد کی نفی کی. اور تفرقے میں، ٹکڑیوں میں، حصوں میں، بکھروں میں تقسیم نہیں ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضد کی نفی کی ہے اس پہلے والے کام کی تحکیم کے لیے ہے، مضبوطی کے لیے ہے کہ دیکھو وہ اعتصام جو ایسا ہونا چاہیے کسی صورت میں تم تفرقے میں نہ جاؤ. لہذا ایک مجموعے کی، انسانوں کے مجموعے کی کہ جو ایک فکری، ثقافتی، فرہنگی اور کلچرل کام کرنا چاہ رہا ہے وہ یونٹی بہت ضروری ہے. اس کے بعد پانچویں صفت کیا ہے؟ مشورت. مشورت حدیث میں ہے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
مختلف صاحب نظر افراد کی رائے اور نظر کو جمع کرو، ان میں جو ثواب سے نہیں سواس سے ثواب یعنی جو سب سے زیادہ مستحکم ہو اس کی پیروی کرو، اور جو خطا سے دور ہو اس کو اپنا لو۔ مشورہ حدیث میں ہے کہ گویا آپ کسی کے عمل کو، سوچ کو، تھنکنگ کو، اسکلز کو، اس کے ریزلٹس کو اپنے عمل میں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ من شاور الرجال، جس نے لوگوں سے مشورہ کیا گویا وہ دوسروں کو اپنے اعمال میں شریک قرار دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، سنتے ہیں دھیان سے، یستمع دھیان سے، توجہ سے، ٹینشن سے سننا، اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر سب کو لے کر آتے ہیں، ان میں جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مل کے دھول گئی محمد وآل محمد۔ فرمایا شاور ہوں فی الامر، امر حیات میں ان سے مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى، جب تم نے مشورہ کر لیا، ایک فیصلہ کر لیا، فتوکل، توکل کرو اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھو۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک ثقافتی کام کرتے ہیں تو یہ جو بنیادی صفات میں بیان کر رہا ہوں ان کے ساتھ آپ کو بھی توکل کرنا پڑے گا۔ خود اندر میری یہ طاقت و توانائی تھی، جو میں نے بہتر سوچا، بہتر سمجھا، بہتر فیصلہ کیا، میں نے عمل کیا، تو اسے قبول کر لیا، پھر خدا بھی قبول کرتا ہے، پھر اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ 6 اس دوران آپ کو جو ہے ایک دوسرے کی غلطیاں بھی نظر آئیں گی، جھول بھی نظر آئے گا، نقص بھی نظر آئے گا، درگزر کریں۔ کوئی غلطی ایسی ہے کہ جس سے بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے، سہوی غلطی ہے، بھول گیا ہے، درگزر کرنا سیکھیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ اپنی ہی گاڑی کے پنچر کرتے رہیں گے اور پھر آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گے، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا۔ ایک انسانی مجموعے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں درگزر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ درگزر یعنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو، ہاں کوئی عمدی غلطی ہو، کوئی ایسی غلطی ہو جس سے اس پورے مجموعے کو نقصان ہے، اس کاز کو، اس ہدف کو نقصان ہے، وہ پھر قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پھر کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ساتھ اپنے عہد کی ادائیگی، جو آپ نے عہد کیا ہے۔ یقیناً آپ نے حلف نہیں لیا ہوگا کہ میں عہد اٹھاتا ہوں کہ میں یہ فرنگی کام، ثقافتی کام کروں گا، نہیں، آپ کا یہ کہنا کہ میں یہ کام کروں گا یہ عہد ہے۔ اقراء العقلاء علی انفسہم جائز، عقلاء کا کسی چیز کا اپنے بارے میں اقرار کرنا، میں آؤں گا، میں کام کروں گا، یہ ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، واجب العمل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے دوست کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم بعض اوقات کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، آپ نے کہا یار آنا ہے آپ نے، آپ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، آپ کیا کہتے ہیں جب نہیں آنا ہوتا انشاءاللہ؟ اور ایک ہمارے دوست کو کہتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تعالیٰ ہوتا ہے، ایک تعالیٰ ہوتا ہے، انشاءاللہ بھی تعالیٰ لگا دیتے ہیں، صحیح کہ آنا ہی نہیں۔ عہد کی یاد رکھیے کہ جو ضروری نہیں آپ کہ انی احلفو، میں حلف اٹھاتا ہوں، انی آحدو، میں تعہد کرتا ہوں، میں مثلا حلف اٹھاتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، نہیں، کہ آپ نے کہہ دی میں آؤں گا، یہ عہد ہو گیا، یہ میثاق ہو گیا آپ کا فلاں مومن بھائی سے۔ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا، عاقل تھے، بالغ تھے، سوچ سمجھ تھی، اچھے بڑے تمہیں، آپ نے کہا میں آؤں گا، اب یہ آپ پر واجب العمل ہو گیا۔ لہذا عہد کی جو تعریف فقہ میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ معاشرتی امور میں نہیں ہوگی۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو، اپنے عقد کو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ 8 امانت داری، امانت داری خود انسان اور خدا کے درمیان، خود اپنے درمیان، مجھ میں اور میں امانت داری، اور مجھ میں اور لوگوں میں امانت داری، یہ تینوں ایک وسیع میدان ہے۔ میں صرف ایک ہیڈ لائن کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس لیے فرمایا مولا کائنات نے کہ افضل الایمان الامانہ، سب سے بہترین امانت اگر ہے کسی کے پاس تو وہ سب سے بہترین ایمان رکھتا ہے۔ ایمان کا ثمرہ امانت داری میں، امانت داری
کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی کلاسیفیکیشن ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات یا امانات الی اہلہا، کہ اللہ تم حکم دے رہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ عہدہ امانت ہے، اس کے اہل تک پہنچائیں، ذمہ داری امانت ہے، اس کے اہل تک پہنچائیں، وقت امانت ہے۔ اگر آپ نے کہا میری طرح لیٹ نہیں ہو جائیں، جب آپ نے کہا تو پھر یہ امانت ہے، آپ نے پہنچنا ہے۔ آقا محسن قراتی کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، 6 بجے وہ آئے، 6:30 بجے، میں اپنے لیے نہیں سنا رہا ہوں۔ 6:30 بجے کیوں آئے؟ وہ ٹریفک تھا، لیٹ ہو گیا۔ اچھا جناب، لیکن اگر آپ نے امام زمانے کو وقت دیا ہوتا تو کیا آپ ڈیڈ ہو گیا میرے خیال سے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ 6:30 بجے پہنچے، انہوں نے کہا 6:30 بجے کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ جناب وہ ٹریفک تھا۔ ان کا اگر آپ نے امام زمانہ کو وقت دیا ہوتا تو کیا 5:45 بجے نکلتے یا 5 بجے نکلتے؟ انہوں نے کہا یقیناً 5 بجے نکلتا میں۔ انہوں نے کہا اس امر میں، اس کام میں کہ آپ نے وقت دیا ہے، میں اور امام زمانہ ایک ہی حقوق رکھتے ہیں، ایک ہی حقوق رکھتے ہیں۔ آپ نے حق تلفی کی ہے، لہذا امانت داری۔ 9ویں چیز امر نہیں ہے، جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ 10ویں چیز ہے سخن نیک، اچھی بات۔ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کے ذریعے سے پیش کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بس اس بنا پر انسان کی پریزنٹیشن جو ہے اس کی زبان ہے، وہ اس اپنی زبان کو، ما فی الضمیر کو بہتر طریقے سے جو کہوں پیش کرے۔ یہ 10 اصول ہیں، اور بھی اصول کے میں سوال نہیں ہو رہا، میں اسی پہ اکتفا کروں گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ سوال کیجئے، اور بقیہ نکات ہیں کہ کچھ نکات ایسے ہیں جو محور بنتے کاموں کے لیے، لہذا ثقافتی کام کی تعریف میں نے بیان کر دی۔ ثقافتی کام کیا ہوتے ہیں، ثقافت و تمدن و تہذیب سے کیا مراد ہے، اس کا کیا رابطہ ہے امام زمانہ کے انتظار میں، مثبت انتظار میں، تہذیب و تمدن، ثقافت، ثقافتی کاموں کی کیا اہمیت اور اس کے تمام لوازمات ہیں، وہ تقریباً گنے چنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، بس آخری نقطہ، کہ ثقافتی کام کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ کام کہ جس سے آپ کی تربیت ہو سکے، آپ اپنے آپ کو ذمہ دار، منظم، عاقل، بفہم بنا سکیں، وہ ثقافتی کام ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کے نظریے، آپ کے عقیدے کی پختگی کا سبب بنے، وہ ثقافتی کام ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کی دنیا میں بہتری کا سبب بنے، وہ بھی ثقافتی کام ہے۔ اب ثقافتی کام محدود نہیں ہے، بہت وسیع دنیا ہے، بہت سارے کام۔ بچوں کے لیے الگ ثقافتی کام ہو سکتے ہیں، بڑوں کے لیے الگ ہو سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے الگ ہو سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے الگ ہیں، خواتین کے لیے الگ ہیں، گرلز کے لیے الگ ہیں، بوائز کے لیے الگ ہیں، پوری تفصیل ہے۔ فیملیز کے لیے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، ان کے لیے الگ ہیں۔ دوسری کمیونٹیز ہیں، دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، ان کے لیے پھر الگ سلسلہ ہے۔ الغرض یہ کہ ثقافتی کام، کلچرل ٹیم ورک، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا کام ایک بہت وسیع میدان ہے، بہت اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ یہ ظرافت کا کام۔ آخری مثال میں دوں اور اب زحمت تمام کروں۔ کمار کون ہوتا ہے؟ جی نہیں، کمار نہیں، کمار مٹی سے برتن بناتا ہے، کمار۔ کمیار کہتے ہیں، کمار بھی کہتے ہیں۔ اچھا شاید میں غلطی پر ہوں جی۔ اچھا آپ کمیار کہتے ہیں، کنہار بھی کہتے ہیں، کمہار بھی کہتے ہیں، کمار بھی کہتے ہیں، مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ اچھا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، مٹی کا پیڑا لیتا ہے، مشین پہ رکھ دیتا ہے۔ تربیت میں بتا رہا ہوں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا پیڑا بنائے گا،
پیندہ ہوتا ہے بیس، بنیاد، وہ ہوتا ہے مضبوط، لہذا اس کے لیے جو شیپ دے گا زیادہ مٹی رکھے گا۔ اب وہ گھوم رہا ہے تختہ، اب وہ ہاتھوں سے کیا کر رہا ہے، اس کو شیپ دے رہا ہے، اس کی حیت درست کر رہا ہے۔ اس کے بعد پیندہ بناتا ہے، بیس بناتا ہے، بنیاد بناتا ہے، ہاتھوں سے ہم مٹی کی تہ موٹی رکھتا ہے، اس کے بعد اس کو پھیلاتا ہے، پھر بناتا ہے شکم، سرائی کا یا کسی جار کا یا کسی گلدان کا۔ شکم ہوتا ہے بڑا، اس کو تھوڑا سا بڑا بناتا ہے، وسیع بناتا ہے۔ پھر شکم کے بعد باری آتی ہے گردن کی، گردن میں نزاکت ہوتی ہے، وہ شکم بھی تو نہ پھیلی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب اسے پتہ ہے کہ شکم میں کتنی گولائی چاہیے، پیندے میں کتنی مٹی چاہیے، گردن میں نزاکت کے لیے کس طرح میں نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، اتنا باریک بھی نہ کر دوں کہ ٹوٹ جائے، نہ اتنا بدہیبت بنا دوں کہ بدگمان لگے۔ اس کے بعد اس کی گردن بناتا ہے، پھر اس کے بناتا ہے لب، کنارے، اس میں بھی نزاکت دیتا ہے۔ یہ لب نہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ذرا سی ٹھیک لگنے سے ٹوٹ جائیں، نہ اتنے بدہیبت ہوں کہ دیکھنے برے لگے، لہذا لب، کنارے، گردن، شکم اور اس کی بنیاد و پیندہ، ہر ایک کے لیے الگ ظرافت ہے۔ تربیت کا کام بعین ایسے ہے، بعین ایسے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہاتھ جو تربیت کر رہے ہیں یہ کہیں زیادہ تو نہیں کر رہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو تعلیم یافتہ ہو۔ پس اس بنا پہ تربیت کا کام، ثقافت کا کام، تہذیب کا کام بہت ضروری ہے، بہت نزاکت والا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل منبع علم سے متصل رہنے کی ضرورت ہے، مسلسل روحانی سرور سے اپنے آپ کو جوڑنے اور اپنے ایمان کی فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے علمی طور پہ، انرجی کے طور پہ، کام کے لحاظ سے آپ بہت چاقو چوبند ہوں، بہت ایکٹیو ہوں، فعال ہوں، لیکن آپ کا ایمان، آپ کی عبادت، آپ کا خدائی پہلو، آپ کی نماز شب، آپ کا قرآن، آپ کا اخلاق وہ متاثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر کام نہیں کر سکے، ثقافتی کام۔ اگر آپ کا اخلاق آپ کے گھر والوں سے، آپ کی زوجہ سے، بچوں سے مناسب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیلنس زندگی، متوازن زندگی نہیں ہے۔ تو ثقافتی کام کرنے کی اہمیت اور اس ٹیم کا بیلنس متوازن ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ علم کے ذریعے سے جڑے رہیں تاکہ آپ بہتر اپنی تربیت بھی کر سکیں اور اپنے ماحول میں جو افراد ہیں ان کی بھی تربیت کریں کہ ان کو امام زمانہ کے انقلاب کے قابل بنائیں۔ مل کے درود بھیجیں محمد جو میں نے بال کرائی ہے وہ سر سے گزر گئی ہے، آپ نے اس کو شارٹ بورڈ بھی لگایا ہے۔ اس میں جو میں نے بال کرائی وہ آپ کو نظر آ گئی، لگ گئی، لگنی نہیں تھی نا بھائی۔ وہ ایک جگہ کرکٹ کا میدان تھا، سارے کھلاڑی جو بلے باز سب اپنے کا اعلان، بھائی آپ نے تو یہ بلے باز، تو یار ہماری ٹیم کو بچا لو۔ خیر جنہیں سب آگے کھڑے ہو گئے، بالر آیا ہاتھ گھما کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی کھڑے رہے بلر، یہ ایک بال ایک دفعہ آیا کھڑا ہو گیا، دو دفعہ آیا کھڑا ہو گیا، تین دفعہ، جب 4 بالیں ہو گئی تو آخری بال تھی ہو گئی، ایک پہ تو آؤٹ ہو گیا تھا پہلی بال پہ، 4 بالیں ایک کھیل گئی، آخری بال بچی، اس سے میں بار کے بعد گئے، کیسا بالر ہے، بالنگ کرانے آتا ہے ہاتھ گھما کے کھڑا ہو جاتا ہے، بال ہی نہیں کراتا، تو کہنے کہ دنیا کا فاسٹ ترین بالر ہے، بال تمہیں نظر نہیں آ رہی، بال کرا رہا ہے۔ تو بھائی آپ کو نہیں لگنی تھی، آپ نے شارٹ کھیلنا تھا۔ جی جناب۔ لیکن اسی بحث کے اندر جب ہم وارد ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ، میں مثال میں اپنی بات کو پیش کروں کہ سوال سمجھا سکوں جی کہ عزاداری کے بہت سارے پہلو جو ہم انجام دیں
दादा देते आए हैं, मरासी में आज़ाद रिलेटेड एक मिसाल है, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं। इस आज़ादारी के बहुत से मरासिम ऐसे हैं जो हमारे वालिदैन के अकीदे थे, अबाओ अजदाद के अकीदे थे, अब नहीं। असलन आपको बहुत सारी जगहों पे हम उनको गलत कहते हैं। मिसाल के तौर पर जुर्जना को लेके कुछ चीज़ें हमारे यहाँ राइस थी, बचपन में घर में लाया करते थे हम रूटीन में ना, वो जो उसके मुतवल्लियान या जो भी, तो हमारी माँ दस्तरखान से कुछ उसके लिए देती थी, वो लाने वाले के लिए भी देती थी। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बात तहजीब और तमद्दुन की इब्तदाई बहस की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो वालिदैन और बुजुर्ग और अंजाम देते थे वो अब ऑब्सोलीट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि शरीयत उसके मुसादी में। मैं मिसाल में ये बात समझा, तो बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद में भी इस रविश को कि हमें बुजुर्गों के तौर तरीकों को लेकर चलना है, इसकी नफी की है बहुत सारी जगहों पर। नबी आता है, वो कहता है कि तुम लोग खुदा का पैगाम ये देते, तो वो कहते हैं कि तुम आके नहीं बात कर रहे हो, ना अपने वजह ना आबा ना हमें तो अपने बाप दादा को यूँ करते पाए। तो इससे यानी इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पे हम वालिदैन के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए अगर उसी तहजीब को लेके चल रहे हैं, तो फिर हम भी वही काम कर रहे हैं जो वो करते आए हैं। तो फिर इसको मतलब कंटिन्यूटी के चक्कर में शायद हम गलत काम भी अंजाम दिए जाए। देखिए, ये बड़ी प्यारी बहस है आपकी, और इसको हल होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास वक्त नहीं कि हम उसको खोल सकें इस बहस को, कि वो चीज़ें जो माजी में हमारी तहजीब का हिस्सा रही हैं उनको किस हद तक बाकी रखना चाहिए, ना बिल्कुल सीने से चिमटा के रखें कि बस यही दौलत है, उसके अलावा कुछ नहीं, ये भी गलत है। ये दरवाज़ा खोल दिया जाए, हर नई चीज़ को कबूल कर लिया जाए, गोद में ले लिया जाए तरबियत के लिए, ये भी गलत है। जो मजमूअन जो चीज़ हमें समझ में आती है, जैसे आप एक मिसाल दे के जुलजना आता था, शब जुलजना, और फिर उसको घर में मसलन खाना पेश किया जाता था, इसमें कोई इश्काल नहीं है, शरई कोई इश्काल नहीं है। शरीयत ने यूँ कहूँ कि आप आज़ादारी के साथ साथ आप में एक हैवान दोस्ती के जज्बा भी बढ़ रहा है। हाँ देखें, हाँ मैं आ रहा हूँ ना, जो चीज़ शरअन मिसाल के तौर पर मुतसादिम है वो अपनी जगह नादुरुस्त है, ठीक है ना। मतलब जानवर का आना, वालिदा का खाना पेश करना, ठीक है ना, ये फ़ी नफ्स से ही इसमें कोई इश्काल नहीं है। हाँ, अगर मसलन वालिदा घर में हैं, हिजाब में हैं, और वो दरवाजे से बढ़कर सीनी आगे कर देती हैं, मतलब कोई खातून मसलन, इसमें भी कोई इश्काल नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे बात इस्लामी क़वानीन की पामाली की आती है, वहाँ पे फिर हमें देखना चाहिए। इमाम खुमैनी का जो एक कौल नक़ल किया जाता है, सही भी है कि आज़ादारी को उसके सुन्नती तरीक़े से, यानी उसके रवायती तरीक़े से अंजाम देना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि रिवायात है, यानी वालिदैन में, ना कि रिवायात और अहादीस में, माशरती रिवायात में इन कामों की हिकमतें थी, इन कामों के असरार थे, इन कामों के रमूज़ बयान किए गए। मसलन चांदनी क्यों बिछाई जाती थी फ़र्श अज़ा में, एक बात में आज़ादारी की बात है, और क्यों काला रंग ही क्यों मेंबर पे होना चाहिए, इसलिए कि ये इम्तिज़ाज रंगों का ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी जगह कोई और रंग इस्तेमाल किया जाए तो उससे तसव्वुर नहीं बनेगा, माहौल साजी नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि चांदनी इसलिए बिछाई जाती थी कि नूर का तसव्वुर रहे, कि मजलिस ज़्यादा सफ़ेद रंग, नूरानियत, आँखों को रोशन कलर है ना, रोशन कलर यानी खिलने वाला, ख़ुद जी को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। फिर मजलिस में आना नंगे पैर, अगर कोई शख्स गंदे पैर लेकर आएगा, कसाफत भरे पैर लेकर आएगा, वो जितना रास्ता तय करेगा वो क्या करेगा, वो चादर को आलूदा करेगा, लिहाजा वो मजबूर होगा अपने पैरों को धोए। तो मजलिस अज़ा में तहारत का पहलू भी रखा गया ताकि तुम ताहिर हो क्या हो ज़ाहरी तौर पर, और फिर आंसुओं के ज़रिए से, गिरी के ज़रिए बातनी तहारत हासिल करो। इस किस्म के बहुत सारे असर और रमूज़ हैं कि जिनको बाकी रहना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। जहाँ पे शरीक मुतसादिम आ रही है, जहाँ पे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए मातम सामने आ रहे हैं, उसका फिर हमें एक अच्छे अंदाज से, मुदल्लल अंदाज से मुकाबला करना चाहिए। ये फिर ज़िंदगी के बहुत सारे लाइफ स्टाइल में भी यही है,
اور طرز زندگی میں بھی یہ طرز فکر میں بھی یہ چیز آئے گی، تو اس میں پھر وہی ہے کہ جو چیز عقل اور شریعت سے متصادم نہیں ہو رہی ہے اور اسلام و شریعت اس کا راستہ نہیں روکے، حرام کام نہیں اس کو آپ انجام دیں، اس کے انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں جہاں شریعت تقدس معابی حد سے زیادہ کہ وہ شریعت اور عقل سے ٹکرانے لگے، ایسے تقدس معابی ایسے عقیدے کو کہ جو شریعت اور عقل سے ٹکرائے اس کی نفی کرنی چاہیے۔ کلیئر ہوا مسئلہ؟ کسی کوئی میں نے کہا کہ تفصیل طلب ہے، در میں اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، آپ نہیں ہو سکتے۔ جی کوئی اور ہے بلے باز نہیں ہے؟ جی مہدویت جو ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ لاہور میں ایک خاص طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بس ایک خاص فکر ہے، ایک جس کو کہتے ہیں جدید سوچ کا ایک انداز ہے، کرسی اور یہاں پہ بہت سا کانسیپٹ ہمارے بہت سے گھروں میں اسٹارٹ ہوئے۔ میں دعائیں چونکہ پڑھتا ہوں اور کئی لوگوں کے میں وہ معاملات دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں، یعنی ہمیں کچھ شادمان میں بھی ایسے گھر اور خاص کر لاہور میں بہت منظم یہ کام ہو رہا ہے، لیکن مہدویت تو بالکل ایک آئندہ کی دنیا کا ٹاپک ہے، نجات ہونا۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ جلد از جلد ہمیں جب بھی کوئی ایک بات دے سکیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ اپنے دامن کو وسیع کریں۔ مہدویت مستقبل نہیں ہے، مہدویت حال کو بہتر کرنے کا نام ہے، یاد رکھیے اس کا ظہور مستقبل میں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ مہدویت مستقبل نہیں ہے، مستقبل آپ کا حال ہے۔ مہدویت حسینیت کی مانند ہے، مہدویت قرآن کی مانند ہے، مہدویت اسلام کی مانند ہے۔ قرآن، اسلام، ایمان یہ نقد کا سودا نہیں ہے، وہ ادھار کا سودا نہیں، نقد کا سودا ہے۔ موجودہ دنیا میں قرآن آپ کے کام نہ آئے، مستقبل میں کام ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ عزاداری، وہ محبت، وہ ولایت، وہ مودت، وہ ایمان، وہ عقیدہ جو حال میں آپ کے عمل کو، آپ کی اصلاح کو آپ اپنے ذمہ نہ لے، وہ مہدویت، وہ انتظار جو آپ کے حال کو، مہدویت کیا یعنی انتظار یعنی آپ نے اس گیپ کو ایسے پر کرنا ہے کہ وہ جو تسلسل ہے، بہاؤ ہے نظریات کا، عقائد کا، ایمان کا، عقیدے کا، ولایت کا، محبت کا، مودت کا، اس میں گیپ نہیں، اس میں یوں کہوں تغیر نہیں آنا چاہیے، اس میں تبدل نہیں آنا چاہیے، اسی کا نام انتظار ہے، اسی پریکٹس کا نام۔ لہذا مہدویت آپ کا موجودہ عمل، آپ کی موجودہ سوچ ہے، جس کا ظہور آپ کے موجودہ عمل میں نظر آئے گا، آپ کی سوچ میں نظر آئے گا، اور اس کا مکمل، کامل، جامع نتیجہ امام کے ظہور میں آپ کی اطاعت میں نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ حکم دیں گے تو حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خود میرا انتہائی پسندیدہ موضوع ہے، یعنی 2010 سے جب میں حوزہ علم قوم سے آیا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن 2000 تقریباً باقاعدہ مجلسیں اور خطاب جو ہے وہ سن 2000 سے میں کر رہا ہوں، 2000 سے، اس سے پہلے سے بھی ہے لیکن 2000 سے باقاعدہ، اور بلکہ 1900 خیر وہ بات لمبی میں چھوڑ دیں اس کو۔ تو میں جب سے حوزہ علم قوم سے منتقل ہوا پاکستان تو میں نے اپنی فعالیت و تبلیغ کا محور مہدویت قرار دیا کہ امام کے لیے سوچ پیدا کی جائے، امام کے لیے کام کیا جائے، اور مثبت انتظار کے لوگوں کو آمادہ کیا جائے انشاءاللہ۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أهلهم وأهل تجواسط محمد وآل محمد کا ہماری اس نشست کو، ہمارے اس تبسم کو، ہمارے اس تفکر کو، ہماری اس گفت و شریف کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے۔
اسے قبول منظور فرما۔ ہماری گفت و شریف کو امام زمانہ کی معرفت میں اضافے اور امام کے لیے زمینہ ظہور ہموار کرنے کا وسیلہ فرما۔ امام کے نائب برحق حضرت امام خامنائی، حضرت آیت اللہ العظمہ امام سیستانی اور تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سر کا قائم مداری فرما۔ باراللہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حفاظت فرما۔ دشمن دین و عزاداری کو سے نابود فرما۔ فلسطین، لبنان، سپاہی پاسداران، حشد الشعبی، انصار اللہ، آیت اللہ ابراہیم ذکر میں پاکستان اور دنیا کے گوشہ و کنار میں جو گروہ، جو احزاب، جو مجاہدین، جو مقاتلین، جو صابرین تیرے نظام کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کی فتح یابی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ان کو ان کے جہاد میں کامیابی عطا فرما۔ شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان، محبت محمد وآل محمد اور شہادت کو قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔